آج پروگرام کے اندر مین تو ہمارا فوکس رہے گا اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کے حوالے سے، یا وہ کتنا اکٹھا ہیں اور کیا وہ نعرہ لے کر میدان میں نکلیں گے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے اکٹھا رہ بھی پائیں گے یا دوبارہ سے بکھر جائیں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکومت کچھ ایسے اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے جس سے سوائے اس کے کہ کسی کو اٹھا کے شمالی علاقہ جات کی سیر کرا دی جاتی ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے، حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کام کرنے سے، اس کو لڑکیوں کو چھیڑنے پہ مار پیٹی تھی، یہ یوٹیوب کے اوپر اس نے چینل چلایا اس لیے اس کی بندش کرنی ضروری ہے، کسی کو ایف آئی اے پکڑ کے لے جاتی ہے۔ ان اقدامات کے علاوہ کچھ نیک نامی بھی اپنے کھاتے میں لکھوانی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کبھی یہ بات شاید شکوہ نہ کر سکیں کہ 20-22 سالوں میں میڈیا نے ان کو کم کوریج دی ہو پرائم منسٹر بننے سے پہلے وزارت عظمیٰ تک جو ان کا رائز ہے، اس کے اندر ان کی میڈیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے، میڈیا نے جو ان کو کوریج دی، اس کا کلیدی کردار ہے۔ لاہور والا اس کا جو جلسہ تھا، شاید اس کی منہ بولتی ایک مثال اگر ایک دینی ہونا تو اس سے آغاز کر لیں، پھر کراچی والا 2011 والے جو ان کے جلسے تھے، اور اس کے بعد جتنا عرصہ یہ دھرنا دیتے رہے وہ تمام عرصہ۔ لیکن اب کچھ حکومت کے اندر ایسے عقلمند اور سیانے آ گئے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ان کی بازو مروڑیں، یہ تو میڈیا پہ بیٹھ کے سوال اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خسارہ کتنا ہے، لائن لاسز کتنے ہیں، کس نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے، تو ایک ایسا قانون بناتے ہیں کہ ان کا بازو مروڑتے ہیں، جو بولے گا اسے نوکری سے نکلوائیں گے، اس کو اندر کرائیں گے یا اس کو جرمانہ کروائیں گے، آئندہ سے ان کی ایسی تیسی۔ یہ مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹرز کو سوٹ کرتا ہے، منتخب لوگوں کو نہیں۔ 3 سال آپ کی حکومت گزر چکی ہے، 2 سال باقی ہیں، اگر پورے کر لیے ٹائم جو اللہ کرے آپ کریں، لیکن سیاہ مثال قائم کر کے مت جائیے جو کل آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا اور آپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا۔ پریڈیٹرز آف فری میڈیا، ابھی جو رپورٹ جاری ہوئی اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کا نام چھپا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان خود لوگوں کو، بندوں کو اٹھانے کے اندر اس جرنلسٹ کو اٹھا لو، اس جرنلسٹ کو اٹھا لو، اس کو حوالات کے اندر بند کر دو، اس کے اندر براہ راست عمران خان کا کوئی رول ہے۔ جو اٹھائے گئے ہیں میرے خیال میں کسی اور ذریعے سے اٹھائے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وزراء، کیا ان کا یہی رول ہے کہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں؟ یہ جرنلسٹ ہے، یہ جرنلسٹ نہیں ہے، اس نے ایف آئی اے نے اس کو ٹھیک اٹھایا ہے، اس نے چینل پہ یہ بات کی تھی، اس کو بند کر دو۔ کچھ کالا اور سیاہ قسم کا جو رویہ ہے نا، وہ بعض اوقات بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری تو آج زندگی ہے، کل نہیں ہوگی، آج نوکری ہے، کل نہیں ہوگی، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن پاکستان کے لیے ایک کاز ہے، اور قائد اعظم کے فرمودات پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی وہ ایک رول تھا جرنلسٹ کا، اور قائد اعظم نے خود جرنلسٹ کو کیا حیثیت دی، اس کی قلم کو کتنی عزت دی۔ اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کریں جو پاکستان کی مضبوطی کا سبب بنے، کمزوری کا سبب مت بنے۔ سب بکاؤ مال نہیں ہے، تو جو بکاؤ مال نہیں ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کی نوکری چھین لی جائے، اس کے دائرے سے نکلوا دیا جائے، یا اس کو اٹھا کے کہا جائے یہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا تھا، یہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اس لیے مار پیٹی ہے، تو یہ واہیات حرکتیں ہیں، یہ کبھی راس نہیں آئیں کسی کو، بعد میں اس کی سزا بہت ملتی ہے۔ میں اپنے 30 سال کے اس کیریئر میں یہی سیکھا ہے، حکومت میں آ کے جس کے گردن میں بہت سریا آتا ہے، بعد میں وہ پچھتاتا ہے، وہ روتا ہے بعد میں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، لیکن اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ مزدور ہے، اس کو پکڑ کے سڑک پہ اس کی پھینٹی لگا دو تو وہ بڑا حکومت وقت میں طاقتور لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ طاقت صرف ایک ذات کی ہے، باقیوں کے پاس ہے نہیں ہے۔ آج آپ پاور میں ہیں، کل آپ باہر ہوں گے۔ تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر بھی کوئی ایسی قانون سازی مت کریے کہ کل کو یہ زبان بولتے ہوئے یہ خوف مانے ہو کہ میں نے یہ بات آج رپورٹ کر دی تو میرے چینل کا کیا بنے گا یا میری نوکری کا کیا بنے گا۔ اتنا سانس لینے کی آزادی اس کو دے دیجئے کہ کل وہ باتیں جو پاکستان کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں کہنی یہاں بیٹھ کے، وہ میرے ساتھی جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے رہیں۔ اتنا خوف مت پھیلائیے، اور یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب براہ راست آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ کے بہت سارے وزراء، ان کی حرکات درست نہیں ہیں، وہ یا اسٹیبلشمنٹ کے مورے ماضی میں تھے یا حال میں ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ آج آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کی حکومت آئے گی تو چھلانگ مار کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہیں تامل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ماضی ایسا ہے، پوری زندگی گزاری ایسے ہی ہے، کبھی مشرف کے ساتھی، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھی، کبھی زرداری کی تعریفیں، کبھی مشرف کو کہنا کہ اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، آج آپ کے لیے واہ واہ، کل جو آئے گا اس کی جی حضوری۔ لیکن یہ میڈیا کا رول نہیں ہے جی حضوری، میڈیا کا کام رپورٹ کرنا ہے۔ تو آج پی ٹی ایم کے اجلاس کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن کیا اکٹھی رہ کے پاکستان کے مفادات کے لیے جن ایشوز کے اوپر ان کو آواز بلند کرنی ہے، کیا وہ اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے؟
پی ڈی ایم کا جو آج کا اجلاس تھا، مولانا فضل الرحمان نے اس کی سربراہی کی اور شہباز شریف اس اجلاس میں شامل ہوئے. مریم نواز ویڈیو لنک سے اس کے اندر شامل ہوئیں. اس میں بڑی پارٹی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جو انٹرنل ڈویژن کا شکار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی ہے. اگر تحریک چلانی ہے، اگر جلسے جلوس کرنے ہیں، حکومت پہ دباؤ بڑھانا ہے، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کا دوبارہ لوپ میں آنا ضروری ہے. اور بلاول بھٹو پبلکلی اپنی پوزیشن گزشتہ روز دے چکے ہیں کہ آپ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، مل کر آگے چلیں گے. آج کے اجلاس میں ان لوگوں نے کیا کوئی اتفاق رائے کیا؟ 21 کو دوبارہ اجلاس ہونا ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد ہوگا کراچی میں، اور پھر 29 کو کراچی میں ہی جلسہ کریں گے. کیا اس سے پہلے کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اور یونٹی کتنی دیر برقرار رہے گی؟ کیا یونٹی کے ساتھ آگے چلیں گے یا دوبارہ کوشش کریں گے جیسے پہلے پیپلز پارٹی نے کی کہ جب ذرا معاملہ زوروں پہ تھا، لوہا گرم تھا، تو انہوں نے رات کو جا کے اسٹیبلشمنٹ سے جپھی ڈالی، پی ڈی ایم سے راستے علیحدہ کیے اور دور دور ہو گئے. یہ دونوں امکانات ابھی بھی موجود ہیں.